نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے کہ وہ حرام چیزیں نہ کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب تک توحید اور رسالت اور ان کے دلائل کا بیان ہوا تھا، مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی بتائی گئی۔ اب ایمان والوں کو کچھ کھانے پینے کے احکام دیے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے صحیح دلائل سے عقیدے درست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح غذا سے اخلاق انسان کا بہتر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے کہ صحیح عقائد روح کی غذا ہیں، اسی طریقے سے حلال نعمتیں انسانی ذات کی غذا ہیں۔ عقائد کے بعد غذا بڑی ضروری چیز ہے کہ اس سے انسانی ذات کی بقا ہے، جس پر کہ سارے احکام کا دار و مدار ہے۔ جب ذات انسانی ہی نہ ہو تو احکام اسلامیہ کس کام کے ہیں؟ وہ کس پر نافذ ہوں گے؟ یا یہ کہ انسان جسمانی طور پر ناتواں اور کمزور ہو تو وہ احکام اسلامی کی پیروی کس طرح کرے گا؟ لہذا اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ پچھلی آیتوں میں غذا کے متعلق منکرین اسلام کی افراط و تفریط کا ذکر تھا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب ایمان والوں کو ان کی پیروی سے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پہلے منکرین اسلام کی گمراہی بیان ہوئی کہ وہ اپنی خوراک وغیرہ ہر چیز میں رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم اپنے ہر کام میں رسم و رواج کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کرو۔ جو ہم تمہیں کھلائیں وہ کھاؤ، جس سے ہم تمہیں بچائیں وہ تم چھوڑ دو۔ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، اس سے بچو، رشوت لینا حرام ہے، اس سے بچو، رشوت دینا حرام ہے، اس سے بھی بچو، سود کا کاروبار، سود سے کمایا ہوا پیسہ سب حرام ہے، اس سے تم پرہیز کرو، جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں ان کو کھانا حرام ہے، اس سے تم بچو، وغیرہ وغیرہ۔ جو چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمائی ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور جن کے کھانے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا، اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں جو حکم تھا وہ عام لوگوں کو دیا گیا تھا، یا ایھا الناس، جس کا اثر منکرین نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اب خاص ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر وہ اعدائے اسلام نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، تم تو اس پر عمل کرو، کیونکہ غذاؤں پر پابندی لگانا ذات انسانی پر بھاری بھی ہے اور غذا کا مسئلہ بڑا اہم بھی ہے۔ غذا اور نکاح پر شرعی پابندی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اور جانوروں میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اگر شرعی پابندیاں ہٹا لی جائیں تو پھر انسان اور جانور کے کھانے میں اور آپسی روابط میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو الذین آمنوا کے خطاب سے شروع فرمایا۔ خطاب کر کے کچھ کہنا یا تو مضمون کی اہمیت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، یا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ نفس کے اوپر
بھاری ہے۔ یہاں پر الذین آمنو کے خطاب میں جن، انسان، سارے کے سارے مسلمان داخل ہیں، فرشتے اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ مگر جنات کے لیے طیب روزی اور ہے اور انسانوں کے لیے طیب روزی کچھ اور ہے۔ جنوں کی جو طیب روزی ہے وہ کوئلہ اور ہڈیاں ہیں، اور جس مقام پر الذین آمنو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا حکم ہو، وہاں پر اس خطاب میں جن، انسان، فرشتے سبھی داخل ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، ہمارے نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یا ہمارے نبی سے آگے نہ بڑھو، وغیرہ وغیرہ۔ ان احکام میں سارے مومن، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، سب داخل ہیں۔ سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جس طرح بعض غذائیں حلال اور بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں، ایسے ہی کھانا کبھی فرض، کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی مکروہ، کبھی حرام ہے۔ چنانچہ جان بچانے کے لیے کھانا پینا فرض ہے، جس پر بڑا ثواب ہے، اور اس قدر کھانا واجب ہے جس سے کہ عبادات آسانی سے ادا ہو سکے، کیونکہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض یا واجب ہوتا ہے۔ روزانہ 2 وقت کھانا یہ سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے غدا اور عشاء یعنی دوپہر اور شام کا کھانا تناول فرمایا ہے۔ جس طریقے سے مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کا جانگیا پہننا فرض ہے، باقی کرتا، تہبند، عمامہ، ٹوپی وغیرہ یہ پہننا سنت ہے۔ فرد اور سنت کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مہمان کی خاطر یا عبادات کی نیت سے کھانا یہ مستحب ہے۔ روزہ اور نوافل اور تعلیمات دین کے لیے مقوی اور طاقتور غذائیں کھانا مستحب ہیں، تاکہ انسان کا جسم اور انسان کا دماغ طاقتور ہو اور وہ تعلیمات اسلامیہ کو خوب محنت سے حاصل کرے اور نفلی عبادات کرے۔ روزوں میں اس کو نقاہت نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ پیٹ سے زیادہ کھانا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نقصان دہ غذاؤں کا استعمال گناہ ہے کہ انسان کا جسم اس سے بیمار اور ہلاک ہو جائے۔ ایسی چیزیں کھانا جو ہے وہ باعث گناہ ہے۔ میوہ وغیرہ کھانا یہ جائز ہے۔ محض لذت کے لیے کھانوں میں زیادتی کرنا یہ مکروہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ تہائی پیٹ غذا کھائی جائے اور 1/3 پانی کے لیے خالی رکھی جائے، اور 1/3 پیٹ کا حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھا جائے۔ اس مقام پر جو لفظ کلو ہے اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ اباحت کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ طیبات، یہ طیب اور حلال کا جو فرق ہے ہم پچھلی آیت میں بیان کر چکے ہیں۔ چونکہ طیب حلال کو بھی شامل ہے، اسی لیے یہاں پر حلال کا ذکر نہیں کیا، اور من یا تو ابتدائیہ ہے، تب تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، اور اگر تبعیضیہ ہے تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری طیب چیزیں نہیں کھا سکتا ہے، ان میں سے بعض ہی کھائے گا، یا ہر طیب چیز کھانے میں ہی نہیں آتی ہے، بلکہ بعض طیب چیزیں وہ ہیں کہ جو کھانے میں آتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو پہننے میں استعمال ہوتی ہیں، اور بعض دیگر امور میں مستعمل ہوتی ہیں۔ یا طیب کا ہر حصہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، پھلوں کا صرف گودا کھایا جاتا ہے، چھلکا نہیں کھایا جاتا، گٹھلی نہیں کھائی جاتی۔ بکری اور گائے کے بھی گوشت، کلیجی وغیرہ، پائے وغیرہ کھائے جاتے ہیں، خون اور پتا نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من فرمایا۔ رزقنا یہ رزقن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے باقی رہنے والا عطیہ، خواہ وہ دینی عطیہ ہو یا دنیاوی ہو۔ کبھی رزق کا استعمال حصہ، نصیب اور غذا پر بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم،
یہاں پر غذائیں اور لباس وغیرہ سب ہی مراد ہیں، بلکہ حرام کمائی بھی رزق الہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات فرمایا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے حرام رزق مت کھاؤ، طیب یعنی پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، یا ہمارے عطیے میں سے طیب یعنی حلال اور پاک اور لذیذ چیزیں کھاؤ۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دنیاوی لذت عبادت الہی سے محروم کر دے گی تو ہم تمہیں ایسی تدبیر بتائیں گے کہ عین کھانے کی حالت میں تم کھانا کھا رہے ہو اور وہ وقت بھی تمہارا رب کی عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا تم شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو کھایا، جو تم نے رزق کمایا، وہ سب کا سب وقت جو ہے وہ عبادت الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔ وشکرو یہ لفظ شکرون سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے پھیرنا۔ اصطلاح میں اعضاء کو اصل مقصود کی طرف پھیرنے کا نام شکر ہے۔ انسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ شکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے جانے کہ یہ نعمت اللہ ہی نے مجھے عطا کی ہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت پر اس کے مطابق عبادت کرے، یعنی شکر ادا کرے، یعنی مال سے زکوٰۃ دے، ہاتھ پاؤں سے حج کو جائے، زبان سے ذکر الہی کرے، اعضاء سے نمازیں پڑھے، اور ان کے درمیان بہت سے مراتب ہیں۔ ادنا شکر فرض ہے، اس کے سوا دیگر شکر کچھ فرض کچھ مستحب، یعنی تم عادتوں کو عبادت بنا لو اور رب کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کے عابد ہو۔ یا تو یہاں پر ان جو ہے وہ از کے معنی میں ہے اور کلو کی علت ہے، جیسے فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تم ایمان والے ہو، یعنی چونکہ تم اس کے عبادت گزار ہو لہذا اس کا دیا ہوا رزق بھی کھاؤ، کیونکہ آقا نوکر کو کھلایا ہی کرتے ہیں۔ یا شرط کے معنی میں ہے ان، اور اس کی جزا یا تو کلو ہے یا پوشیدہ ہے، یعنی اگر تم رب کے عابد ہو تو تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ طیب ہی کھاؤ، طیب کے علاوہ خبیث چیز اپنے قریب نہ آنے دو، ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یا اگر تم اس کے عبادت گزار ہو تو نفس کشی اور فقر و فاقہ اور خشک خوری میں عبادت کو محدود نہ جانو، بلکہ ہم کبھی تمہارے فاقے سے راضی ہیں اور کبھی کھلا کر ہم تم سے راضی ہیں۔ رمضان وغیرہ میں فاقہ کیا کرو، ہمیں وہ پسند ہے، اس کے علاوہ تم کھاؤ اور شکر ادا کرو، ہمیں وہ پسند ہے۔ لہذا ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہو، کمائی کے وقت بھی یاد کرو، کھانے کے وقت بھی یاد کرو، فاقہ ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں جو درس دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم حرام رزق اپنے قریب نہ آنے دیں، نہ اس کو کھائیں، نہ اس کو پہنیں، نہ دیگر استعمال میں اس کو لائیں، اور حلال چیزیں پاکیزہ چیزیں کھائیں، پہنیں اور دیگر استعمال میں اس کو لائیں۔ اس آیت کریمہ کا باقی درس انشاءاللہ اگلے حصے میں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔